جو مختلف مصیبتوں سے جان چھڑانے کا، دور رہنے کا وظیفہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ حدیث، اور ہم سب کے لیے یہ حدیث اپنے پلو سے باندھ لینے والی حدیث ہے کہ اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار پائے تو پھر اس کو یہ پڑھنا چاہیے۔ وہ کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا رکھا ہے جس میں اے بندے تو گرفتار ہے، اور اپنی کروڑوں مخلوق، بہت ساری مخلوق پر اس اللہ نے مجھے فضیلت دی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بندہ اس مصیبت سے ساری زندگی محفوظ رہے گا۔ تو جنا ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں، کوئی ہارٹ کا مریض نظر آتا ہے، کوئی کینسر کا مریض نظر آتا ہے، کوئی اسکن کی بیماریوں کا مریض نظر آتا ہے، تو اس وقت یہ والی دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ساری بیماریوں سے اس بندے کو دور رکھے گا۔ لیکن علماء نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ دعا ہلکی آواز میں پڑھیں، اس مصیبت زدہ شخص کو پتہ نہ چلے آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی کہ آپ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لگ جاتی ہے بیماری، تو یا تو اخلاص میں کمی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی نے بیماری سے بچانے میں جو فائدہ رکھا تھا، بیماری میں ڈالنے میں اس سے زیادہ فائدہ ہے، ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ بعض اوقات بندے کو جو بیماریاں لگتی ہیں اس سے اس کے جو درجات کی بلندی ہو رہی ہوتی ہے وہ صحت مندی کے دور میں نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اگر پڑھ بھی لیا پھر بھی بیماری ہو گئی، تو آپ یہ نہیں کہ یار حضور کی صحیح حدیث ہے پھر بھی مجھے لگ گئی تو یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا مولوی صاحب نے بولا تھا، ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اگر لگ بھی جائے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ بیماری سے بچنا میرے لیے اتنا فائدہ مند نہیں تھا جتنا بیماری میں پڑنا میرے لیے فائدہ مند ہے، کہ اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بالکل عیاشی میں زندگی گزارنے والے تھے، ایک ہارٹ اٹیک کے بعد داڑھی بھی آ گئی اور 5 وقت کے نمازی بھی بن گئے۔ تو بعض اوقات یہ بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جو انسان کو مرنے سے پہلے غفلت کی زندگی سے باہر نکال دیتی ہے۔